الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعن أبي دردة رضي الله تعالى عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي بين يدي أبي بكر قال لم تمشي أمام من هو خير منك إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس وغربت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. آج اسلامی مہینے کی 20 تاریخ ہے جمادی الثانی، اور 2 دن بعد پرسوں اتوار والے دن 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. تو ان کی وفات کے اس دن پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس جمعہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جا رہا ہے. ہمارا اصل جو موضوع چل رہا ہے وہ نکاح کے متعلق مسائل کا چل رہا ہے. گزشتہ کئی جمعوں سے نکاح کے جو ضروری مسائل ہیں، خاوند اور بیوی کے حقوق ہیں اور نکاح کرنے کا طریقہ ہے، اور جہاں نکاح حرام ہو جاتا ہے شرعاً نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح کی جو دوسری تفاصیل ہیں جو نکاح کے متعلق وہ بیان ہو رہی تھیں، اور آگے مزید بھی ہوں گی انشاءاللہ. تو اس لیے چونکہ یہ 22 جمادی الثانی کی مناسبت سے بیچ میں جمعہ آ رہا ہے، تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روشن اور درخشندہ ستارے تھے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، ان کا تحفظ کیا جائے، ان کے فضائل و مناقب ایسے ہی موقعوں پر امت کے سامنے بیان کیے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سارے صحابہ ستاروں کی مانند تھے. حضور نے خود ان کو ستاروں سے تشبیہ دی. تو ان روشن چمکتے ہوئے درخشندہ ستاروں میں سے جو سب سے روشن نام ہے، روشن ستارہ ہے، وہ یار غار اور نبی علیہ السلام کے سسر، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، عشرہ مبشرہ میں سے ایک شخصیت، افضل البشر بعد الانبیاء
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ، جن کو حضور نے امت مسلمہ کا سب سے افضل امتی کہا ہے، اور بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اسلام لے کے آئے، اور پھر آپ کی جو صاحبزادی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اور پیاری زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وقف فرما دی۔ جب تک آپ اس دنیا میں زندہ رہے تو حضور کی خدمت اور حضور کی اطاعت میں ابو بکر صدیق رہے، اور جب اس دنیا سے حضور رخصت ہو گئے، دنیا سے وفات پا گئے، تو آپ کے بعد آپ کے جانشین بنے، آپ کے خلیفہ بنے، اور خالی خلیفہ نہیں بنے بلکہ خلافت کا حق ادا کر دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 2 4 مرتبہ نہیں، 12 مرتبہ جنت کی بشارت دی اور جنت کی ضمانت عطا فرمائی۔ مگر دنیا میں کچھ بدبخت اور بدنصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ اکرام کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ صحابہ اکرام پر منافقت کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج خطبہ جمعہ میں مناقب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے غار کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، الا تنصروہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس کو مکے سے نکال دیا۔ تو ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ تو غار میں جو 2 شخصیات تھیں، تو حضور کے بعد جو دوسری شخصیت حضور کی معیت میں تھے وہ نبی کے اپنے ساتھی سیدنا صدیق اکبر تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے ان کو ثانی اثنین کہا کہ 2 میں سے دوسرا سیدنا صدیق اکبر وہ حضور کی مدد فرما رہے تھے۔ اور اذ یقول، اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے، وہ الفاظ بھی قرآن میں نقل فرمائے جو حضور علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ سے انہوں نے کہے۔ اللہ کہتے ہیں اذا اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے حضور کو نکال دیا، تو ثانی اثنین، تو 2 میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ غار میں تھا، تو اذ یقول، وہ کہہ رہے تھے لصاحبہ، اپنے صاحب کو، اپنے دوست کو، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضور آپ کا کیا بنے گا۔ تو کافر تو بالکل غار کے اوپر پہنچے، تو حضور نے ان کو فرمایا لا تحزن، اے میرے صاحب، اے میرے صحابی، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ۔ تو یہ آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ حضور کے ساتھ بھی اللہ ہے اور حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی اللہ ہے، اور خاص طور پر یہاں جو حضور نے جوڑ کے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی پکی بات ہے کہ اللہ کی معیت ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ فضیلت بھی غار ثور میں حضور کے ساتھ جانا،
حضور کے لیے قربانی دینا یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں آتا ہے. اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس اور عظیم جماعت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بعد سب سے افضل انسان ہے. اسی بات کی جانب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اپنے کلام میں اشارہ فرمایا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں، بلکہ ابو دردہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ صحابی خود فرماتے ہیں، رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وَأَنَا أَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہا تھا. قال، حضور نے فرمایا، لِمَ تَمْشِي أَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ، کیوں تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو تم سے بہتر ہے، جو آپ سے بہتر، اس سے آگے کیوں چلتے ہو؟ اور حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نقل فرمایا کہ حضور نے فرمایا، ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، کہ اس زمین میں جن لوگوں پر، جتنے لوگوں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ان تمام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. تو یہ عقیدہ حضور نے حدیث مبارکہ میں بتایا. عملی طور پہ بتایا کہ حضور اور ابو بکر جا رہے تھے اور ایک صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہے تھے. حضور نے روکا کہ بڑوں کے ادب میں یہ شامل ہے کہ چھوٹے بڑوں سے آگے نہ چلیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر ابو بکر ہیں، تو ان سے آگے آگے کیوں چل رہے؟ اور فرمایا پوری دنیا میں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے بھی انسان ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، تو ان سب میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمغہ، یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیل بنانے کی آرزو کی ہے. نبیوں کو اللہ کے سوا دنیا میں کسی کو دوست بنانے کی اجازت نہیں، اب حضور کو بھی اجازت نہیں ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر سے اتنا تعلق ہے، اتنی محبت ہے کہ حضور نے آرزو کی کہ کاش میں ابو بکر کو خلیل بناتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی ابرأ الی کل خلیل من خلته، آگاہ رہو، ہوشیار رہو، سنو، میں ہر خلیل، جگری دوست کی دلی دوستی سے بری ہوں. یعنی میں کسی کو دل کا دوست نہیں بناتا. ہمارے دل میں اللہ کے سوا نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی دوست ہے. انبیاء کے دل صرف اللہ کے لیے ہے. اور حضور نے فرمایا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، جگری دوست بناتا، تو لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو بناتا. إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، بے شک تمہارا یہ ساتھی اللہ کا دوست ہے. یعنی حضور نے ابو بکر صدیق کے دل کی گواہی دی کہ ابو بکر کے دل میں بھی اللہ کے سوا کچھ نہیں. اسی طرح امام ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، فتویٰ لیا امام سے، عمن یشتم ابا بکر وعمر وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سوال کیا وقت کے امام سے کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جو ابو بکر اور عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے. تو انہوں نے فرمایا، ما اراہ علی الاسلام، میں اسے اسلام پر نہیں سمجھتا، میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا. یعنی جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دے، عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے،
تو وہ اہل اسلام کے نزدیک، اہل فتاوا کے نزدیک کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اسی طرح لفظ ثانی جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو اس میں وضاحت ہے کہ جو ثانویت ہے، دوسرا ہونا، یہ خصوصیت قدرت کاملہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بہت سے دیگر جگہوں اور دیگر مقامات میں بھی ابو بکر صدیق کو حاصل ہو۔ مثلا ثانی فی الاسلام، قبول اسلام میں سب سے پہلے حضور جب غار سے نکل کے آئے تو اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام پیش کیا، تو سب سے پہلے وہ اسلام لائیں، تو ان کے بعد جو دوسرے شخص مسلمان ہوئے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، یہاں بھی ان کو ثانویت حاصل۔ اور اسی طرح ثانی فی الہجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ میں ہجرت کرنے میں آپ دوسرے نمبر پہ، پہلے حضور ہیں تو ساتھ دوسرے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور ثانی فی عریش بدر، کہ مقام بدر پر جب بدر کی جنگ ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ تیار کیا گیا، ایک عریش تیار کیا گیا، تو اس میں صرف 2 شخص بیٹھے تھے، ایک حضور تھے اور ایک حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اور اسی طرح ثانی فی المقبرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہونے کی جو سعادت دوسرے آدمی کو حاصل ہوئی، دوسرے درجے میں حاصل ہوئی، وہ سیدنا صدیق اکبر کا درجہ۔ اور اسی طرح ثانی فی دخول الجنہ، نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور دوسرے وہ شخص ہوں گے وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں گے کہ جنہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ تو جنت میں داخلے میں بھی دوسری ثانوی حیثیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو آیا لے کر سچی بات، یعنی حضور سچ کلام، سچا قرآن، سچی بات لے کر آئے، اور وصدق به، اور سچ مانا جس نے، اس کو وہی لوگ ہیں تقوی والے اللہ کہتے ہیں۔ تو سچا جو ہے اس کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق۔ مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق، کسی مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو حق لے کر آئے ہیں، وصدق به سے مراد ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر آپ نے خالی تصدیق نہیں کی، تصدیق کا حق ادا کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے، رات کے ایک لمحے میں حضور کو اٹھایا گیا، بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سارے انبیاء کو جمع کیا گیا، حضور نے سب کی امامت کروائی، پھر حضور کو جو ہے یہاں سے آسمانوں کی اور سیر کروائی گئی اور عرش تک لے جایا گیا، اور پھر وہ سارے معاملات ہوئے جو معراج کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ اب جب حضور دنیا میں آئے تو بڑے پریشان تھے کہ میری اس بات کی کون تصدیق کرے گا، کون مانے گا۔ تو جب حضور نے کافروں کے سامنے یہ بات بیان کی تو کافر ہنسے۔ آج کے جدید دور میں بھی ایک آدمی رات کے چند لمحات میں یہاں سے فلسطین بیت المقدس جائے اور پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، 7واں آسمان کو کراس کرے، اور پھر وہاں جو ہے جنت کو دیکھے، جہنم کے درجات کو دیکھے، اللہ رب العزت سے تحفے تحائف لے، باتیں ہوں، پھر وہاں سے واپس آ جائے، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضور کو یہ پریشانی ہوئی، اور جب آپ نے وہاں بیان کیا کہ آج میں اس طرح گیا تو کافروں نے بڑا شور ڈالا، اور چند کافر سب سے پہلے، ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے، سب سے پہلے ان کے پاس گئے اور ان کو کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے کہ آج تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟
آج تو حد ہو گئی ہے. آج انہوں نے یہ کہا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں یہاں سے اٹھایا گیا اور بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر فلاں 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 جگہ تک مجھے لے جایا گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اطمینان میں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں حیرانگی نہیں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ حضور نے فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل حضور نے فرمایا. فرمایا اگر یہ حضور نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا. میں خالی اس کی تصدیق نہیں کرتا، ہم تو صبح سے شام تک عجیب معجزات حضور کے دیکھتے ہیں، عجیب چیزیں ان کے ساتھ دیکھتے ہیں. وہ تو قرآن مجید بیان کرتے ہیں جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر رہا ہے، جو جنت اور جہنم کو بیان کر رہا ہے. ہم جب حضور کی وحی اور کلام کی تصدیق کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. تو اسی مناسبت سے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات سے نوازا. ایک خصوصیت ابو بکر صدیق کو یہ حاصل تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں نبی تھیں. یوسف علیہ السلام خود نبی ہے، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چچا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. اور یہ شرف باقی کسی کو حاصل نہیں ہوا انبیاء میں. تو صحابہ اکرام میں صحابیت کے درجے میں یہ شرف صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ جن کی 4 پشتیں اللہ کے نبی کی صحابی بنے. محمد بن عبد الرحمن یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں، یہ بھی صحابی بنے. حضرت عبد الرحمن خود جو بیٹے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے بھی صحابی رسول بنے. خود حضرت ابو بکر صدیق بھی صحابی ہیں، اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ یہ بھی مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی کے صحابی بنے. اور اسی طرح ایک خصوصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہے کہ واقعی جو ہجرت ہے، یہ ہجرت کا واقعہ عظیم الشان واقعہ اسلام، اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. تو اس میں ابتدائے ہجرت سے لے کر ہجرت کے شروع سے لے کر آخری اوقات تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، حضور کی رفاقت میں رہے. یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں. اسی طرح غار ثور کے اندر قیام، آج بھی عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، اس غار میں جاتے ہیں، تو غار ثور کے قیام کی جو فضیلت اور شرف تھا اور معیت تھی اور وہاں کی جو حاضری تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید بھی اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا جس وقت وہ غار ثور میں تھے. اور اسی طرح ایک فضیلت خصوصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ وافقہ فی المشاہد کلھا الی ان مات، کہ ابو بکر صدیق سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی حاضری کے موقع ہوتے تھے تمام ضروری موقعوں پر آپ حاضر رہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، باہر نکلے ہو یا اپنی جگہ مقام پہ ہوں، جو ضروری موقع ہوتے تھے، وفد آتے تھے، حضور نے بات چیت کرنی ہوتی تھی، مشورہ کرنا ہوتا تھا یا کہیں نکلنا ہوتا تھا، ان تمام سفروں میں، ان تمام جگہوں اور مواقع میں اور کسی صحابی کو اتنی خصوصیت حاصل نہیں ہوئی. واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ وہ ان تمام موقعوں میں حضور کے ساتھ. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحبت اور سنگت کے اعتبار سے اور مال اور دولت صرف اور خرچ کرنے کے اعتبار سے
तमाम लोगों ने एहसान फरमाए, लेकिन तमाम लोगों में मुझ पर ज्यादा एहसान करने वाले अबू बकर सिद्दीक, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मोहसिन अबू बकर सिद्दीक हैं। और हुजूर ने यहां तक फरमाया कि मैंने जितने भी लोगों ने मुझ पर एहसान किए मैंने उनका बदला दुनिया में दे दिया है, लेकिन वाहिद अबू बकर की शख्सियत है कि मैं दुनिया में इसका बदला नहीं दे सका, कल क़यामत के दिन अल्लाह खुद इसका बदला अता फरमाए। और एक खुसूसियत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो लक़ब है अतीक, एक लक़ब आपका सिद्दीक है, वो मैंने बता दिया कि वो किस तरह वो लक़ब मिला कि आपने हुजूर की बातों की तस्दीक फरमाई और हर जगह फरमाई, सुबह शाम दोपहर फरमाई और हर एक के सामने हुजूर की हर बात की तस्दीक फरमाई। और अतीक कहते हैं कि जहन्नम से आजाद शुदा आदमी। एक दफा हुजूर ने फरमाया लोगों को कि जिस शख्स को ये पसंद है कि वो आग से आजाद शुदा आदमी, अतीक आदमी देखे, तो वो अबू बकर सिद्दीक की तरफ नजर करे, उनको देखे, अल्लाह ने इनको जहन्नम से आजाद कर दिया। और इसी तरह एक खुसूसियत इब्ने असाकिर ने लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में फरमाया कि जो अच्छी खसलतें हैं, अच्छी खूबियां हैं, वो 360 हैं। अबू बकर भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ में भी वो खूबियां मौजूद हैं, कुछ खूबियां मेरे अंदर भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुबारक हो अबू बकर, तमाम फज़ाइल हसना, तमाम नेक खूबियां अल्लाह ने तेरे अंदर रख दी। और ये तो वो खुसूसियत है जो बंदा मेहनत करके भी हासिल कर लेता है कि मैं हुजूर के साथ रहूं, हर वक्त हुजूर की खिदमत में हाजिर रहूं या हुजूर की सुन्नत पे अमल करूं। बंदा मेहनत करे, मुजाहिदा करे, अल्लाह का वली बन जाता है। लेकिन कुछ खुसूसियात ऐसी थी जो नबी और सिद्दीक को अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई कि जो बंदा मुजाहिदे से नहीं ले सकता। तो ये कुदरतन थी कि अल्लाह ने सिद्दीक की और नबी की ये दोनों चीजें बराबर कर दी। मसलन एक खुसूसियत ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक थी, ये 63 साल थी। अल्लाह ने हुजूर के यार को सिद्दीक अकबर को भी 63 साल उम्र अता फरमाई। अब देखिए, कोई आदमी अपनी मर्जी से उम्र घटा बढ़ा नहीं सकता, ये बस में नहीं है, ये कुदरतन अल्लाह ने नबी और सिद्दीक दोनों को एक ही उम्र अता फरमाई। और दूसरी खुसूसियत कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वफात हुई तो वफात सोमवार के दिन हुई। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफात हुई तो आपकी वफात भी सोमवार वाले दिन हुई। ये दिन की खुसूसियत भी, वफात वाली खुसूसियत भी अल्लाह ने दोनों को अता फरमाई। यानी गोया आप ये कह सकते हैं कि सिद्दीक हुजूर के रंग में ऐसे रंगे गए कि अल्लाह ने वो चीजें जो तकदीरन होती हैं वो भी दोनों की बराबर कर दी। और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम को वफात से 15 दिन पहले बुखार आया। हुजूर का जो वफात हुई, वफात से 15 दिन पहले हुजूर बीमार हुए, बुखार हुआ। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जब फौत होने लगे तो 15 दिन पहले बुखार शुरू हुई। देखिए, दिन भी उतने ही है 15 और कैफियत भी वही है बुखार की। और यहां तक उलमा ने लिखा है कि हुजूर को बुखार से पहले जब तकलीफ शुरू होने लगी तो सर दर्द से शुरू हुई। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी पहले सर दर्द शुरू हुआ, फिर बुखार हुआ, फिर बुखार बढ़ता गया। और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने जहर दिया था तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी यहूदियों ने जहर दिया। इसी तरह हुजूर को जो जहर दिया गया वो खाने में मिला के दिया गया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी जहर खाने में मिला के दिया गया। उस जहर ने हुजूर पर 2 साल बाद असर किया। बाज जहर ऐसे होते हैं जो जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता असर करते हैं। तो 2 साल बाद उसकी तकलीफ हुई। हदीस में आता है, खुद हुजूर ने फरमाया
وفات کی تکلیف میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح میری آنتیں میرا اندر کٹ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ اس زہر کی تکلیف ہے جو یہودیوں نے مجھے دیا تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حضور کو بھی اللہ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، شہید نہیں ہونے دیا، ورنہ کافر کہتے ہم نے حضور کو اور اسلام کو ختم کر دیا۔ اور بھی بڑی حکمتیں ہیں حضور کے بظاہر کافروں کے ہاتھوں قتل نہ ہونے کی، شہادت نہ ملنے کی، لیکن یہ وجہ تھی کہ جب ان کو زہر دیا گیا، اس زہر کے اثر کو اللہ نے جاری کر دیا، اور اس کی وجہ سے جو حضور دنیا سے گئے تو گویا کہ کافروں کی وجہ سے گئے، جس کی وجہ سے حضور کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، حضور کے پہلے خلیفہ اور جانشین تھے، اللہ نے ان کو بھی شہادت کا درجہ نہیں دیا، لیکن یہ جو یہودیوں نے زہر دیا تھا اس کا اثر بھی ان کو جو ہے 2 سال بعد ہوا۔ اور اسی طرح کھانے میں جو صحابی حضور کے ساتھ شامل تھے زہر میں، وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دیا گیا تو ان کے ساتھ جو آدمی شریک تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور معراج حضور کو بھی ہوا، معراج صدیق کو بھی ہوا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا معراج آسمانوں تک تھا، عرش تک تھا، اور صدیق کا معراج حضور کی گود میں تھا، حضور کے پاؤں میں تھا۔ غار کے اندر اپنی گود میں حضور کو لٹایا، حضور کے پاؤں کے اوپر ان کا سر تھا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے 2 داماد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور صدیق اکبر کے بھی 2 داماد عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی ہیں کہ جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی۔ تو ان میں سے 2 داماد حضور کے اور 2 داماد صدیق اکبر کے۔ اور حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کا سر کاٹا گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ ابن ابی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور شہادت کے بعد ان کا سر کاٹا گیا۔ اور حضور کے نواسے حضرت حسین کو خلافت کے مسئلے میں شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ ابن زبیر کو بھی خلافت کے مسئلے میں شہید کیا گیا۔ یہاں تک اللہ نے صدیق اور نبی کو آپس میں مطابقت کی کہ حضور جب دنیا سے جانے لگے تو بالکل آخری لمحات میں حضور نے مسواک منگوائی، اور مسواک کو اما عائشہ صدیقہ نے خود چبایا اور چبا کے حضور کو دیا۔ تو یہ اما عائشہ صدیقہ کی بھی خصوصیت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آخری جو چیز حضور کے دل کے اندر گئی، حضور کے معدے میں گئی، وہ میرا لعاب تھا جو مسواک کے ساتھ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آخری وقت میں مسواک منگوائی، اور عائشہ ان کی بیٹی جو ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو چبایا اور پیش کیا۔ اور اسی طرح جو ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام کو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ خصوصیات یکساں قسم کی عطا فرمائی۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے 4 سوال کیے۔ حضور نے سب سے پہلے پوچھا کہ آج اس مجلس میں روزے دار کون ہے، روزہ کون رکھ کے آیا ہے؟ تو صحابہ اکرام میں سے پورے مجمع میں ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، حضور آج میرا روزہ ہے، بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا آج کسی جنازے کو کس نے کندھا دیا؟ کسی مسلمان کا جنازہ اٹھا کے لے کے گیا ہو، جنازہ پڑا ہو، جنازے کو کندھا دیا ہو۔ اس پر بھی پورے مجمع میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے تیسرا سوال کیا کہ آج کے دن کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ اس کے جواب میں بھی سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے چوتھا سوال کیا آج بیمار کی عیادت کس نے کی؟ کوئی قریب آدمی بیمار ہے، کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے کوئی بندہ گیا ہو، آج کون ہے؟ تو اس پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ جب 4 مرتبہ
سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 وصف موجود ہوں میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میرے ابو بکر کی شان یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی جنت میں جائے گا اس کے لیے اللہ خود دروازے کو منتخب کریں گے، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن صدیق کی شان یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو پکاریں گے، سارے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، ہر دروازہ کہے گا کہ صدیق میرے اندر سے جنت میں داخل ہو، کہ یعنی آج یہ سعادت مجھے مل جائے کہ صدیق مجھ سے گزر کے جنت میں جائے، تو جنت کے دروازوں کی خواہش ہوگی کہ صدیق اکبر کی یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آخری وصیت ہے، آپ کی ساری زندگی زہد میں تقوی میں گزری۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب خلیفہ بنے تو کپڑے ہاتھ میں اٹھائے اور جا کر بازار کو بیچنے لگے تو حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے کہ خلیفۃ الرسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ خلافت کی گدی خالی چھوڑ کے۔ انہوں نے کہا کیا کریں، گھر کے بھی معاملات چلانے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر کے معاملات کو چھوڑیں، ابھی آپ خلیفہ ہیں، ابھی جو ہمارا خزانہ ہے اس خزانے میں سے بیت المال میں سے آپ کی تنخواہ مقرر کی جائے گی۔ تو کتنی تنخواہ مقرر کی گئی؟ وقت کا وزیر اعظم، وقت کا بڑا، وقت کا خلیفہ، آپ نے فرمایا کہ ایک مزدور کی تنخواہ میرے لیے مقرر، مزدور کی تنخواہ۔ انہوں نے کہا آپ خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا جس دن مزدور کی تنخواہ بڑھا دو تو میری بھی بڑھا دینا، اگر مزدور کی تنخواہ نہیں بڑھے گی تو صدیق مزدور سے زیادہ تنخواہ نہیں لے سکتے۔ اس میں بھی آگے علماء نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ تنخواہ تھوڑی تھی، مزدور کی تنخواہ میں گزارا نہیں تھا، کبھی گھر میں میٹھا نہیں پکا، تو بیوی نے ایک دفعہ فرمائش کی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو یہی تنخواہ ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو بیوی نے کیا کیا، تھوڑا تھوڑا بچا کے تھوڑے عرصے میں اتنا جمع کر لیا کہ اس سے کوئی میٹھا، کوئی حلوہ، کوئی میٹھی چیز پکا لیں۔ ابو بکر صدیق کا تقویٰ دیکھیں، جب میٹھا کھانا آیا تو بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے تنخواہ سے بچایا۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو بھی اٹھایا، بیت المال میں جمع کروایا اور اس کو وزیر خزانہ جو تھا اس کو خط لکھا کہ آپ میری تنخواہ میں سے اتنے رقم آپ مہینے کی کاٹ لیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے بیت المال میں سے اتنا اضافہ دیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کی کیا حالت ہے، جب امت تڑپ رہی ہے تو اس حالت میں بھی وہ آٹے کو بلیک کر رہے ہیں، روکا ہوا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور امت کی مائیں بہنیں گاڑیوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے، باپردہ خواتین ہم نے دیکھی ہیں جو گاڑیوں کے پیچھے جو ہے دوڑ دوڑ کے مردوں کے اندر گھس گھس کے، یعنی قیامت سے پہلے قیامت کا وہ منظر ہے کہ میں اپنی ماں بہن بیٹی کو ننگا نہیں دیکھنا چاہتا، پردے میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مردوں کے اندر گھس کے آٹے کے تھیلے کے لیے جو ہے وہ کھینچا تانی کر رہی ہے، پیسے ہاتھ میں ہیں لیکن مل نہیں رہا۔ اور دوسری طرف ایک تصویر آج میں نے دیکھی امارت اسلامیہ افغانستان کی کہ ان کے پکتیا پکتیکا ان علاقوں میں جو ان کے صوبے ہیں، یہاں برف باری پڑی تو امیر المؤمنین کی طرف سے وزیر کو حکم ہوا کہ جو یہاں کے رہنے والے پرندے تھے جب برف باری نہیں تھی تو وہ زمین سے دانا چگ لیتے تھے، کوئی چیز کھا لیتے تھے، اب سارے علاقے میں برف باری ہے تو آپ جگہ جگہ دانے کے جو ہے دانے جو ہوتے ہیں ان کے توڑے بکھیر دیں تاکہ پرندے بھی بھوکے نہ مریں۔ آج میڈیا میں وہ تصویریں بھی آ رہی ہیں کہ انسان تو انسان، ان کو پرندوں کی بھی فکر ہے کہ برف باری ہو گئی ہے تو وہ کھانا نہیں ان کو ملے گا، زمین کو سارا برف نے ڈھک لیا ہے، ان کا رزق بظاہر بند ہو گیا، تو وقت کا امیر جو ہے وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ ان کے لیے جگہ جگہ خوراک کا بندوبست کرو۔ تو یہ میرے بھائیو صدیق اکبر تھے جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے،
اور اس سب کے باوجود کبھی تنکا اٹھاتے اور کہتے میں تنکا ہو جاتا، کبھی کسی پرندے کو دیکھتے تو کہتے کہ یا لیتنی کنت عصفورا، ہائے کاش میں یہ پرندہ ہوتا، کتنے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، مر جائے گا، مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کاش ابو بکر سے امتحان ہی نہ لیا جاتا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے جو حضور نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ تو پرسوں جو ہے، پرسوں 22 جمادی الثانی ہے، تو 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، اس دن آپ فوت ہوئے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعے میں ان کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔